اللہ جانی یہ دعوت ہے یا محبت ہے؟ امام حسین کے نام پر سبیل لگاؤ، تکلیف انہیں ہوتی ہے، نظر و نیاز کرو، جنون سوار ہوتا، آخر ان کا امام حسین نے بگاڑا کیا ہے؟ منکرین زکات بدلہ لے رہے ہیں، بلوائی بدلہ لے رہے ہیں، یزیدی بدلہ لے رہے ہیں، خارجی بدلہ لے رہے ہیں، رافضی بدلہ لے رہے ہیں، معتزلیوں نے بدلہ لیا، باطنیوں نے بدلہ لیا، اکبر کے دین الہی نے بدلہ لیا، پھر انگریزوں کی سازش سے ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ وہ امانت جس میں مدینۃ العلم کا نور ہے، جس میں باب العلم کی چھاپ ہے، جسے فاطمہ کے لال نے اپنے خون جگر سے جس شجر اسلام کو سینچا ہے، جس میں قاسم کا لہو ہے، علی اکبر کی کٹی ہوئی جوانی ہے، علی اصغر کا لٹا ہوا بچپنا ہے، زینب کی خطابت ہے، حق گوئی و بے باکی ہے، سیدات کا جرأت مندانہ اقدام ہے، جس اسلام کو صحابہ تابعین تبع تابعین نے بچایا، اولیاء کاملین نے پھیلایا، جس اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا، قطب الاقطاب نے پھیلایا، سید سالار مسعود قاضی نے پھیلایا، حضرت شہید ملت عبدالقدوس شہید راہ مولا نے پھیلایا، جس کو شہداء نے پھیلایا، غازیوں نے پھیلایا، ولیوں نے پھیلایا، اس دین پر حملہ ہونے لگا، ہمارا رشتہ عقیدت غوث و خواجہ سے کاٹا جانے لگا، ہمیں ولیوں سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ فتنوں کو معلوم تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ولی آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ولی آئے گا، لہذا موجودہ نسل کو ولیوں سے دور رکھو۔ ابو جہل کی کوشش تھی نبی سے دور رکھو، ان کی کوشش ہے ولی سے دور رکھو، ولی سے دور رکھو، اور تمام حالات کو دیکھو، پیغمبر کی عزت و عظمت پر نئے طریقے سے حملہ ہونے لگا۔ ابھی جن کا ذکر مولانا غلام سبحانی صاحب کر رہے تھے، جس تفیت الایمان کا ذکر کر رہے تھے، اس میں تو چند حملے تھے، لیکن اس کے بعد جب سلسلہ حملوں کا بڑھ گیا، دارالعلوم سے حملے، اجتماعات سے حملے، جماعتوں سے حملے، جمعیتوں سے حملے، پگڈنڈیوں سے حملے، کھیتوں کھلیانوں سے حملے، چندوں اور بندوں سے حملے، پیٹرو ڈالر سے حملے، سعودی امداد سے حملے، جب یہ بڑھتا چلا گیا ایک بے چینی پھیل گئی، وہی بے چینی جو اجمیر میں نظر آ رہی تھی، وہی کی چوچائے مقدسہ کی گلیوں میں بے چینی نظر آ رہی تھی، سارے چشتی چیخ پڑے، اے اللہ اس فتنے سے مجھے بچا، غریب نواز المدد، چشتیوں نے غریب نواز کو آواز دی، قادریوں نے غوث اعظم کو آواز دی، ابو العلائیوں نے سرکار ابو العلا کو آواز دی، وہ تمام لوگوں نے آواز دینا شروع کیا، اپنے پیر خانوں کی طرف متوجہ ہو گئے، سید ابو البرکات المدد، سیدنا برکت اللہ المدد، سرکار مخدوم صفی المدد، مخدوم شابینہ المدد، صابر کلیری المدد، سرکار قطب المدار المدد، غوث اعظم المدد، غریب نواز المدد، سب مدد پکارنے لگے۔ ہم کیسے برداشت کریں؟ کوئی رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے رہا ہے، کیسے برداشت کریں؟ کوئی نبی کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے، ہم برداشت کیسے کریں؟ کوئی کہہ رہا ہے بالفرض بعد زمان نبوی بھی کوئی نبی آ جائے تو اس سے خاتمیت محمدی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیسے برداشت کریں؟ کوئی نماز میں ان کے خیال کو گاؤں بہر بہر اور بیوی سے ہم بستری کے تصور سے بھی گھٹیا بتا رہا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ کوئی گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے، ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے۔ اب پیغمبر کی عزت پر تیروں کی بارش، چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے، قادری بے چین، چشتی بے چین، نقشبندی بے چین، سہروردی بے چین، فردوسی بے چین، تیفوری بے چین، سارے سلسلے کے لوگ بے چین ہیں، ایک شرق سے غرب تک، اتر دکن پورب پچھم، انگریزوں کی سرپرستی میں فتنہ چل رہا تھا، سنی مایوسی کے اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سر پٹک پٹک کر زخمی ہونے والا تھا کہ رحمت کردگار کا
زبان حال سے کہا ہاشمی گھبرا مت، میں ان تمام فتنوں کو دھول میں